چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، سینہ چلو، سینہ چلو، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور آج سیزن 16 میں یہ مقابلہ بڑھتے بڑھتے اب پری کوارٹر فائنل تک پہنچ چکا ہے۔ آج اس کی 18ویں ایپیسوڈ ہے اور آج ایک اور ٹیم کوارٹر فائنل کے لیے سلیکٹ ہوگی۔ کل پہلا پری کوارٹر فائنل ہوا تھا اور آج دو ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک چکوال سے اسلامی بھائی آئے ہیں اور دوسرے سرگودا سے آئے ہیں۔ ان دونوں ٹیموں کے درمیان مجھے امید ہے بڑا اچھا مقابلہ ہوگا۔ نئے سیگمنٹس ہیں، نیا انداز، کچھ چیزیں ایڈ ہوئی ہیں ذہنی آزمائش میں جو کل بھی آپ نے دیکھی ہوں گی۔ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پروگرام کے آخر تک شامل رہیں گے، اور ہاں آپ نے انشاءاللہ اس پروگرام میں صحیح جواب دینے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، آپ سے بھی سوال کریں گے اور آپ نے کالز بھی کرنی ہے، وہ بھی سلسلے میں ہم شامل کریں گے۔ تو انشاءاللہ دونوں ٹیموں کو بلاتے ہیں۔ چکوال اور سرگودا والوں سے گزارش ہے تشریف لائیے۔ دل کا روشن کرے آپ گینا چلو، علم کا نور ہے ماشاءاللہ، دائیں طرف چکوال کے اسلامی بھائی ہیں، بائیں طرف سرگودا کے اسلامی بھائی ہیں۔ ان کا تعارف بھی حاصل کرنا ہے، مگر آئیے ناظرین پہلے چیک کرتے ہیں پہلا پری کوارٹر فائنل جو دو ٹیموں کے درمیان ہوا، منڈی بہاؤدین اور ٹنڈو آدم۔ مقابلہ بڑا کمال کا ہوا، کیسا رہا کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش سیزن 16، اور جناب اب یہ سیزن 16 داخل ہو گیا ہے اپنے اگلے مرحلے میں، پری کوارٹر فائنل میں۔ علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو۔ اہتمام کے ساتھ سب سے پہلے محفل میلاد کس نے منعقد کی؟ مصر و شام کے بادشاہ ابو سعید مظفر بن زین الدین نے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ دو کمر، دو پنجہ خور، دو ستارے، 10 ہلال۔ ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اتر ایڑیاں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ احمق بیل بجائی ہے ٹنڈو آدم والوں نے، صرف ایک ہی لفظ سنا ہے احمق۔ احمق کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سوال سن لے پہلے۔ سوال یہ تھا احمق کی بات کا جواب کیسے دیا جائے۔ جواب یہ تھا کہ احمق کی بات کے جواب میں خاموش رہنا ہی اس کا جواب ہے۔ 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے۔ بیل بجائی منڈی بہاؤدین والوں نے، بہت تھوڑا سا ہی طرز کا پارٹ سنا ہے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار۔ جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ جواب درست دے دیا ہے ایک بڑے مارجن کے ساتھ۔ آج منڈی بہاؤدین والے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے، جواب درست دے کر سبحان اللہ، اذکر اللہ۔ ناظرین پہلی ٹیم جو کوارٹر فائنل میں پہنچی ہے منڈی بہاؤدین، ٹنڈو آدم والے آج ہم سے جدا ہوں گے۔ جناب سرگودا اور چکوال کی ٹیموں کے درمیان جو آج مقابلہ ہونا ہے، کل تو منڈی بہاؤدین والے آگے پہنچ چکے ہیں، آج کون آگے جائیں گے؟ دائیں طرف میرے چکوال والے ہیں، آئیے ان سے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حبیب الرحمان اتاری ہے بن قاری محمد ظہیر۔ میں جامعۃ المدینہ چوہا چوک چکوال میں 3rd ایئر یعنی درجہ ثالثہ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عبید رضا اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام بشیر احمد اتاری ہے۔ میں مرکزی جامعۃ المدینہ میاں والی میں درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں، اور الحمدللہ میری سلیکشن چکوال کی ٹیم میں ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسیب اتاری بن محمد حنیف ہے۔ میں جامعۃ المدینہ چکوال میں درجہ 2nd ایئر یعنی ثانی کا طالب علم ہوں، اور میرا تعلق چکوال کے گاؤں سہیر سے ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سرگودا کے اسلام میں اپنا تعارف پیش کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سعد عبداللہ اتاری ولدیت محمد اسنین ہے اور میں بیسیکلی میرا تعلق سرگودا کی تحصیل ساہیوال سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ ساہیوال میں درجہ رابع یعنی 4th ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاء اللہ. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اسد علی اتاری ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد ارشد اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ علی ٹاؤن سرگودا کے اندر 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاء اللہ. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسنین عابد ہے. میرے والد صاحب کا نام عابد سراج ہے. میرا تعلق سرگودا کے علاقہ سیال موڑ سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ باگٹا والا میں پڑھتا ہوں. 4th ایئر کا طالب علم. ماشاء اللہ. چلیں جناب دونوں ٹیموں کا تعارف ہو گیا ہے, سرگودا کا بھی اور چکوال کا بھی. ناظرین وقت ہوا ہے انشاءاللہ آپ سے ایک سوال کیا جائے گا جس کا جواب آپ نے میسج کے ذریعے دینا ہے. سب سے پہلے کپڑا بننے کا کام کس نے کیا؟ کپڑا بننے کا کام سب سے پہلے کس نے کیا؟ ایس ایم ایس کے ذریعے جواب دیجئے. ایک سوال ہم آپ سے ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن کے ذریعے کرتے ہیں. کوئز اپلیکیشن کا سوال کیا ہے آج؟ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں کون سا پرندہ داخل فرمایا؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں کون سا پرندہ داخل فرمایا؟ 4 آپشن اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. مور، ہدہد، طوطا یا کبوتر. آپ نے یہ جواب ذہنی آزمائش کی کوئز اپلیکیشن میں دینا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون صحیح جواب دیتا ہے, کس کی آئی ڈی سلیکٹ ہوتی ہے اور کس کو تحفہ بھجوایا جاتا ہے. اب وقت ہوا ہے جو آپ سے کل سوال کیا گیا تھا اس کا جواب اور اس کی قرآن دازی. جی کل جو گزشتہ سلسلے میں ہم نے جو سوال کیا تھا, سوال یہ تھا قرآن میں ذکر کردہ سب سے چھوٹا جاندار کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مچھر. اور درست جواب دینے والوں میں بنت عبدالسلام لیاقت آباد کراچی, ام محمد ابراہیم پھالیاں, علی زیب ریاض دبئی, بنت رشید اتاریہ قبولہ شریف, بنت رمضان اتاریہ ڈیرہ لیار, محمد وقاص بلوال, شعیب مشتاق سندیلیاں والی, محمد حسان اتاری بورے والا, محمد اعظم چشتی راولپنڈی, محمد عظیم اتاری ہری پور ہزارہ, بنت اعظم اتاریہ حاصل پور, بنت ظہیر اتاریہ رحیم یار خان. اب ان کے درمیان قرآن دازی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے خوش نصیب جس کا آج نام اناؤنس ہوتا ہے. شعیب مشتاق سندیلیاں والی. کیا بات ہے, نام بھی شہر کا بڑا مشکل ہے اور انہی کا نام نکل آیا ہے. اپنا ایڈریس بھیجیے تو پھر آپ تک تحفہ بھجوایا جائے گا. ناظرین آپ کو بتاتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. جی تم بھی بھر لو ذرا فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو. علم نور ہے, عشق کے بول, قرآنی معلومات, یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ خاندانی رشتے مکمل کیجئے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جناب دائیں طرف چکوال والے ہیں, پہلا سوال کریں گے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے معجزات جمع فرمائے ہیں؟ چلو علم کا نور ہے, تم بھی بھر لو ذرا فیض مشکل کشا سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تقریباً 1000 معجزات جمع فرمائے. کیا بات ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کم و بیش 1000 معجزات آپ نے جمع فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. سرگودا والوں سے سوال ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی عبادت کا کیا عالم تھا؟ دل کا روشن کرے آپ گینا چلو, علم کا نور ہے, تم بھی بھر لو ذرا فیض مشکل کشا سے یہ سینہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ عبادت کے سبب ان کی آنکھوں میں گڑھے پڑ گئے اور ہاتھ پاؤں میں طاقت نہ رہی. عبادت کے سبب ان کی آنکھوں میں گھڑے پڑ گئے اور ہاتھ پاؤں میں طاقت نہ رہی. اتنا خشیت الہی کا, اتنا خوف خدا کا غلبہ ہوتا. کتنی بڑی ہستی ہیں مگر عبادت اس طرح کیا کرتے. جواب درست دے دیا ہے. جب مسلمان بروز قیامت اپنی ان دعاؤں کے ثواب کو دیکھے گا جو قبول نہیں ہوئی تو کیا تمنا کرے گا؟ چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا, دل کا روشن کرے آپ گینا چلو, علم کا نور. جب مسلمان بروز قیامت اپنی ان دعاؤں کو دیکھے گا
جو قبول نہیں ہوئی تو تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، بہت سارے لوگ جب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو بڑی عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سنیے ذرا کہ جب مسلمان بروز قیامت اپنی ان دعاؤں کے ثواب کو دیکھے گا جو قبول نہیں ہوئیں تو تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سرگودا والوں سے سوال ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات براق پر سوار ہوئے تو اس کی رکاب اور لگام کس نے پکڑی؟ یہ سعادت کس کو ملی؟ فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، نور ہی نور ہے، علم یہ نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کی رات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہوئے تو اس کی لگام حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، اس کی رکاب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور اس کی لگام حضرت میکائیل علیہ السلام نے پکڑی۔ رکاب جو ہے جبریل امین نے اور لگام حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑی۔ ذرا سوچئے کیا شاندار انداز سے نبی پاک کو کس خوبصورت پروٹوکول کے ذریعے وہاں پہنچایا گیا۔ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں نا سیدی اعلیٰ حضرت کے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ سرور ور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے نرالے عرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ کیا شان ہے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سرگودا والوں سے سوال کریں گے، جب ایک روایت کے مطابق وہ کون سا کام ہے، آپ کا سوال ہے، اچھا سوری چکوال والوں سوال ہے کہ جب ایک روایت کے مطابق وہ کون سا کام ہے جو انسان کی برائیوں کو چھپاتا ہے؟ ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو ادا کرو کیونکہ نماز برائیوں کو دور کرتی اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ جی، نماز ہی وہ کام ہے جو انسان کو برائیوں کو چھپاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا نماز اللہ پاک کے قریب کرتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے اور برائیوں کو چھپاتی ہے۔ کچھ فرق ہے آپ کے جواب میں، مگر آپ کا جواب درست مانتے ہیں۔ نبی پاک کی جب حدیث بیان کی جائے تو کوشش کریں کہ لفظ بلفظ ویسی ہی ہو۔ جواب آپ کا درست مان رہے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ سرگودا والوں سے سوال ہے، بنی اسماعیل و بنی اسرائیل کے سردار کون ہیں؟ شاید بنی اسرائیل تو آپ نے سنا ہوگا، بنی اسماعیل، ان دونوں کے سردار کون ہیں؟ غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسماعیل کے سردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور بنی اسرائیل کے سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جی جناب، بنی اسماعیل کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور بنی اسرائیل کے سردار حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چکوال والوں سے سوال ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ اب یہ آپشن والے سوال ہیں، اگر آپ آپشن لیں گے تو آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے، بغیر آپشن کے جواب دیں گے اور آپشن لے کے جواب دیں گے تو 1 نمبر ملے گا۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ کنفرم نہ ہو تو آپشن لے لیجئے گا۔ آپشن 8000 سال، تقریباً 9000 سال یا تقریباً 1000 سال؟ تقریباً 8000 سال، تقریباً 9000 سال یا تقریباً 1000 سال۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، کتنا عرصے بعد تشریف لائے حضرت نوح علیہ السلام؟ 8000 سال۔ جناب آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ 1000 سال، تقریباً 1000 سال کا فرق تھا حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام میں۔ ناظرین، یہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوا۔ سرگودا والوں سے سوال کریں گے، زیتون کا درخت کتنے سال رہتا ہے؟ آپ چاہیں تو آپشن لیجئے، چاہیں تو بغیر آپشن کے لیجئے۔ کمال کا درخت ہے، قرآن میں ذکر ہے، کتنے سال رہتا ہے؟
آپشن دے دیں. تقریباً 3000 سال، تقریباً 2000 سال یا تقریباً 5000 سال. 3 آپشنز ہیں. زیتون کا درخت کتنے سال رہتا ہے؟ 2000 سال، 5000 سال یا 3000 سال؟ 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. تقریباً 2000 سال. آپ کا جواب بھی غلط ہے. زیتون کا درخت تقریباً 3000 سال رہتا ہے. اب یہ سلیبس سے ہٹ کر سوال ہیں، لکیلی کبھی جواب آ جاتا ہے، لکیلی نہیں آتا کبھی. چکوال والوں سے سوال ہے، انسانوں میں سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ اب آپ چاہیں تو اس کا بھی آپشن لے لیں یا وداؤٹ آپشن جواب دیں. سب سے پہلے اسلام انسانوں میں سلام کس نے کیا؟ آپشن حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. جناب حضرت آدم علیہ السلام جواب درست دے دیا ہے. سب سے پہلے سلام حضرت آدم علیہ السلام نے کیا. آپشن لے کر جواب دیا، اس لیے 1 نمبر ملے گا. اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ آپشن مسجد قباء. بغیر آپشن کے جواب دیا. مسجد قباء. 3 آپشن تھے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد قباء. جواب بالکل درست دے دیا. کیا خوبصورت مسجد ہے. اللہ ان تینوں مسجدوں کی حاضری ہمیں بار بار نصیب فرمائے. ناظرین، اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے وقت ہوا ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کچھ سوال، ان کے جواب اور کچھ انعام. جی یہاں پر بھی موجود عاشقان رسول سے انشاءاللہ سوال کریں گے. اور پہلا سوال یہ ہے، یہ بتائیے آخرت کی پہلی منزل کیا ہے؟ آخرت کی پہلی منزل کیا ہے؟ واہ بھائی واہ. اپنا نام بھی بتائیں گے، کہاں سے آئیں یہ بھی بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیفا احمد، سڈنی آسٹریلیا سے. اچھا، آسٹریلیا سے آئے، ماشاءاللہ، مرحبا. قبر. آخرت کی پہلی منزل یہ قبر بتا رہے ہیں. جی صحیح. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ. اور انہیں ماشاءاللہ مبارک پانیوں کا مجموعہ اور سوغات مدینہ. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں مختلف ملکوں سے اسلام بھائی آئے ہوئے ہیں. سڈنی آسٹریلیا سے اسلام بھائی آئے، انہوں نے جواب دیا. ایک سوال اور کریں گے انشاءاللہ، اور وہ سوال یہ ہے، یہ بتائیے جنت البقیع میں ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میرا مزار بنے، میری حاضری ہو، میرا آخری ٹھکانہ وہی ہو. سب سے پہلے کون سے صحابی ہیں، اور صحابی بھی مہاجر صحابی ہیں، جن کا سب سے پہلے جنت البقیع میں جن کی تدفین ہوئی؟ مہاجر صحابی ہیں، پہلے صحابی ہیں جن کی جنت البقیع میں تدفین ہوئی. آج مزار فائض الانوار جنت البقیع میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان بن مسعوم. دوبارہ بولیں. عثمان بن مسعوم. مزعون. جواب درست تو نہیں ہے. جواب درست نہیں ہے. چلیں دوبارہ کہیں، چلیں کھڑوں. تھوڑا سا ان کے پروناؤنسیشن میں فرق ہے نا. عثمان بن معصوم. مزعون ہے. مزعون. حضرت عثمان بن مزعون. حضرت عثمان بن معصوم. ادائیگی میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، ورنہ ان کا جواب ماشاءاللہ درست ہے. انہیں بھی انشاءاللہ سوغات مدینہ پیش کی جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. چکوال والوں کے 7 نمبر ہیں، سرگودا والوں کے 8 نمبر ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جناب چکوال کے اسلامی بھائیوں سے پہلا شعر سنیں گے. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. جواب درست دے دیا ہے. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. گدا بھی
کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا. مائک یہ والا یوز کر لیں. جی بولے ہو گیا وہ مائک اوکے ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا. یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت. یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا. جواب درست دے دیا ہے. دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی. دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی. چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر ہی آ نہ جائے. چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر ہی آ نہ جائے کیوں. جواب درست دے دیا ہے. دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی. دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی. چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر آ نہ جائے کیوں. چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر آ نہ جائے کیوں. خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. اس کی پہلی لائن سنائیں گے. خوب ہیں قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. پہلی لائن سنائیں گے. 5 سیکنڈ رہ گئے. ٹائم ختم ہو گیا جناب. یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم. خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب آپ سے بھی شعر کی دوسری لائن پوچھوں گا. ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو. تھوڑا سا ہم ٹوسٹ بھی تو لائیں نا جناب. جی. یا الہی گور تیراں کی جب آئے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو. یا الہی گور تیراں کی جب آئے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو. گور تیرا کہتے ہیں ناظرین قبر کو. کیا پیاری دعا ہے کہ یا اللہ جب قبر کی گہری رات کالی رات آ جائے تو نبی پاک کا جو ایسا مبارک چہرہ ہے جو صبح جاں فضا جو قبر میں آئیں گے تو قبر ہی جگمگا جائے گی تو ان کے چہرہ انور کی روشنی اور اس کی نورانیت کا ساتھ مل جائے تو پھر قبر کی گہری رات جو ہے کالی رات بھی اجیالی ہو جائے گی. مل کر یہ شعر پڑھتے ہیں. جی. یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات. یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. جواب درست دے دیا ہے.
जुम्मे मक्का था ईद अहले इबादत के लिए। जुम्मा मक्का था ईद अहले इबादत के लिए, मुजरिमों आओ यहाँ ईद दुशंबा देखो। मुजरिमों आओ यहाँ ईद दोशंबा देखो। कमाल का शेर है नादरीन। आला हज़रत इस कलाम में मक्के मदीने का खूबसूरत जिक्र करते हैं। कहते जुम्मे मक्का था ईद अहले इबादत के लिए। वो लोग जिनको इबादत का शौक है, मक्के में वो भी जुम्मा मिल जाए तो सुभान अल्लाह, मक्के की एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर, जुम्मा की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर। तो अब जुम्मा मक्के में मिल जाए तो फिर तो मल्टीप्लाई कितना कुछ हो जाएगा। तो इबादत वालों के तो मजे आ जाते हैं, मगर हम मुजरिमों का क्या होगा, हम गुनाहगारों का क्या होगा। तो आदत कहते हैं जुम्मे का दिन मक्के में बड़ी बड़ी बरकत वाला है, मगर मुजरिमों आओ यहाँ यानी मदीने आओ ईद दोशंबा देखो। दोशंबा फारसी का लफ्ज़ है और इसके माना है पीर का दिन। पीर का दिन कौन सा दिन है? मेरे आका की विलादत का दिन है। मदीने वाले आज भी पीर को रोज़ा रखते हैं, वहाँ आज भी मस्जिद नबी में दस्तरखान बिछता है। तो जब मुजरिम गुनाहगार मदीने पीर वाले दिन पहुँच जाए तो ये गुनाहगारों की ईद होती है और आका उस दिन मज़ीद करम नवाजी फरमाते हैं जुम्मे मक्का था ईद अहले इबादत के लिए, मुजरिमों आओ यहाँ ईद दोशंबा देखो। मुल्तज़म से तो गले लग के निकाले अरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तज़म से तो गले लग के निकाले अरमा, अदब व शौक का यहाँ बाम उलझना देखो। अदब व शौक का यहाँ बाहम उलझना देखो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुल्तज़म से तो गले लग के निकाले अरमा, अदब शौक का यहाँ उलझना देखो। अब इंशाअल्लाह दोनों टीमों से एक एक तर्ज को पहचानना है इन्होंने। तो अब एक तर्ज सुनाई जाएगी जो पहले इंशाअल्लाह चकवाल वाले पहचानेंगे, फिर सरगोदा वाले पहचानेंगे। जी सुनाइए जनाब। सेकंड रह गए, आपने जल्दी करना है, 5 सेकंड रह गए। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ये तर्ज उसी तरफ जाती है, ऐसा ही है। आखिरी उम्र है क्या रौनके दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। अल्लाह इन्हें भी मदीना दिखाए, हमें भी मदीना दिखाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब सरगोदा वाले तर्ज सुनेंगे। जनाब दोबारा सुनना चाहेंगे? दोबारा सुनाइए, सेकंड चलते रहेंगे, याद रखिएगा। बड़ा मशहूर कलाम है ये तो। कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा तेरे चेहरे नूर फ़ज़ा की कसम। हाँ, ये भी हो सकता है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा तेरे चेहरा नूर अफ़ज़ा की कसम। एक और बड़ी मशहूर तर्ज है, चलें यहाँ इनाम भी दे दें किसी से जो ज़्यादा, सारे लोग उसी पे पहुँचे हैं। चले हम बच्चों से ले लें। चश्मा जारी है
جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی عمان سے اچھا واہ بھائی واہ. کون محمد سے؟ عبداللہ طاری. واہ بھائی عبداللہ بھائی عمان سے آئے ہیں آپ. طرز کون سی؟ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. یہ بھی ہے طرز. بند تو شاید یہ ہاں بند تو یہ بھی جائے گی ماشاء اللہ. چلے بھائی تحفہ دین ہے. ایک اور بھی مشہور طرز ہے جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ابھی تک تو پہنچے نہیں آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لم یاتی نذیر کفی نظر. جی لم یاتی نذیر کفی نظر لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو شد پیدا جاتا راج کو تاج دورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا ایک اعلان کر دوں کہ جو ہمارے ذہنی آزمائش کے اسٹوڈیو میں اسلام بھائی آنا چاہتے ہیں وہ کل سے ضرور آئیں. وہ اصل میں شاید آج لوگ یہ سمجھیں کہ کل ہم نے بیرون ملک والوں کو خصوصیت دی تھی تو آج کراچی والے کچھ کم آئے ہیں. تو اب کراچی میں رہنے والے آ سکتے ہیں اور بھی شہروں والے آ سکتے ہیں, ضرور آئیے. اور بیرون ملک والوں کا اب چونکہ تربیتی اجتماع شروع ہو گیا ہے تو اب وہ سلسلے میں نہیں بلکہ اپنے تربیتی اجتماع میں انشاءاللہ شامل رہا کریں گے. اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے اشعار سننے پہلے ایک طرز سنتے ہیں جو اب یہاں اسلام میں پہچانیں گے انشاءاللہ. اور سے سنیں. ایک میسیج بھی آیا ہے عبداللبی بھائی جی, اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا ہے. آزمائش میں ڈال دیا جی, کیونکہ آپ خود ذہنی آزمائش میں ہیں اور ہمیں آزمائش میں ڈال دیا ہے. آج ہم دکان پر بیٹھ کر ذہنی آزمائش دیکھ رہے ہیں کیونکہ دکان بند کرنے کا ٹائم تھوڑا بات کا ہے اور آپ نے ذہنی آزمائش پہلے سٹارٹ کر دی ہے. چلیں اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کوئی دکان میں دیکھ رہا ہوگا, کوئی راستے میں دیکھ رہا ہوگا, کوئی انٹرنیٹ پر دیکھ رہا ہوگا, سب جہاں بھی ہیں دیکھتے رہیں انشاءاللہ. چلیں جناب 3-4 سلسلوں کی بات ہے, پھر ہم اس کو پھر ٹائم کو چینج کریں گے, یعنی ٹوٹل 5 سلسلے اس طرح ہوں گے, پھر انشاءاللہ ہم اس کو چینج کر دیں گے. جی, جو دکان پہ دیکھ رہے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر دیکھتے ہیں ذہنی آزمائش تو ہمیں اس کی ویڈیو بھیجیں. ہم انشاءاللہ ویڈیو بھی چلائیں گے کہ دیکھیں کہاں کہاں لوگ کس انداز سے اپنے پسندیدہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. طرز سنائیے جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بہت چھوٹا منا ہے بھائی, کیا نام ہے آپ کا؟ امجد رضا. امجد رضا. کہاں سے آئے ہو؟ کراچی. کراچی سے. اچھا, کیا پڑھ رہے تھے, کون سی طرز تھی یہ؟ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے پڑھ کے اگر بھی ہم سناؤ بھی نا. بے بس نہیں. فاصلوں کو تکلف ہے ہم واہ بھائی واہ. سے اگر ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں. ماشاءاللہ. انہیں ہم تحفہ تو دے رہے ہیں صاحب, آپ کیا کھا رہے ہیں, انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلائیں. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, میں کھجور کھا رہا ہوں, آپ بھی کھا لو. آ جاؤ, میں نے آدھی کھا لی, آدھی آپ کھا لو. ٹھیک ہے, بسم اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سید صاحب جب چھپ کے کام کرتے ہیں وہ بھی دنیا کو بتا دیتے ہیں. چلیں اب شعر سنائیے. تھوڑا مشکل شعر ہے مگر بہت پیارا ہے. کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں, کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں. قسمت یہاں تک تمہیں کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو, چشمہ جاری ہے قرآن کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو, ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو. کہاں سے آئے ہیں ماشاءاللہ, نام بتائیں اپنا. میرا نام محمد منیب اتاری ہے, میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں, درجہ خامسہ میں. بڑا پیارا شعر ناظرین. اس میں اعلیٰ حضرت نے کمال یہ کیا کہ کعبے کے بارے میں فرمایا کہ کعبے کی جو رفعت ہے, چھت وغیرہ ہے, ہماری آنکھیں اس تک پہنچتی ہیں, دیکھ لیتی ہیں, مگر نبی پاک کے در کا عالم یہ ہے کہ اگر نبی پاک کی خاک درے والا کا مرتبہ دیکھ رہے ہیں نا تو ٹوپی تھامنی پڑے گی. ٹوپی کب تھامتے ہیں؟ جب بہت اونچی چیز دیکھتے ٹوپی گر جاتی ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹوپی اب تھام کے خاک درے والا دیکھو. جواب درست دے دیا ہے, طرز میں سنائیے جناب. کر چکی رفعت
माशाल्लाह, टोपी अब थाम के खाके दरे वाला देखो। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। थोड़ा सा मामला चेंज हो गया जनाब, अब टोटलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, हमारी मजलिस को कुछ स्कोर बोर्ड ठीक करना पड़ेगा सर जनाब। कोई बात नहीं, हो जाता है, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है, वो भी ज़ाहिर इंसानी है। दोबारा ठीक करके हमें दिखा देंगे स्कोर बोर्ड। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कुरानी मालूमात। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट नाज़रीन, कुरान के नूर को अपने दिलों में मजीद बसाइए, कुरान से मोहब्बत बढ़ाइए। और ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कुरान के ऐसे अजायबात और ऐसी कमाल की मालूमात हमें देता है जो शायद बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होती है। बताइए कुरान पाक में लफ्ज़ बिस्मिल्लाह कितनी बार आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मरतबा। कुरान में लफ्ज़ बिस्मिल्लाह 2 बार आया, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कुरान में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कितनी बार आया है? कुरान में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर 3 बार आया। कुरान में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर 3 बार आया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह कितनी बार आया है? ला इलाहा इल्लल्लाह 2 मरतबा आया है। कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह 2 बार आया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान में लफ्ज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कितनी बार आया है? कुरान में लफ्ज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह 1 बार आया है। कुरान में लफ्ज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 1 बार आया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। शायद बहुत सारे नाजरीन के लिए ये सारी मालूमात नहीं होगी। ये है कुरान नाजरीन, पढ़ते जाइए, अपने दिल को मुनव्वर करते जाइए। नियत करते सब इंशाअल्लाह कि रोज़ाना कम अज़ कम 3 आयतें तिलावत करें, उसका तर्जमा पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें या सुन लें। ये नेक अमाल में से एक नेक अमल भी है। नियत करें इंशाअल्लाह कुरान रोज़ाना पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आइए फिर एक बार हम चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की तरफ। जनाब 18 नंबर हैं सरगोदा वालों के और 21 नंबर है चकवाल वालों के। मेरा ख्याल है फिर कोई थोड़ी सी यही है, ऐसा ही है। हाँ, थोड़ा सा दोबारा हमारी मजलिस इसको चेक कर ले, क्योंकि 1 नंबर का फर्क था, फिर 3 नंबर का फर्क हो गया, ऐसा ही हुआ है। तर्ज नहीं उन्होंने दुरुस्त पहचानी थी। ठीक है, ओके हो गया। अब नाजरीन अगला सेगमेंट बड़ा प्यारा सेगमेंट है और जिसमें नंबर बहुत ज्यादा आगे पीछे हो जाते हैं, और उसका नाम है ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब ये मुकद्दस मकाम गौर से देखिएगा, ये मुकद्दस मकाम, इन्हीं में से सवाल होगा और सही जवाब देने पर आप पूरे पूरे नंबर भी ले सकते हैं, गलत जवाब देने पर फिर शायद कोई भी नंबर ना मिले। आइए देखते हैं। माशाअल्लाह। मज़ार मुबारक हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मज़ार मुबारक हज़रत इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत सैयदना सुफियान बिन उयैना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बीर रोहा माशाअल्लाह, हज़रत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम से मंसूब कुआं ओमान, मज़ार मुबारक इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह मिस्र, मज़ार मुबारक हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मज़ार मुबारक इमाम बुसेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह सुभान अल्लाह, मज़ार मुबारक हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत इमाम अब्दुल वहाब शाअरानी रहमतुल्लाह अलैह, मस्जिद क़िबलतैन मदीना मुनव्वरा, मस्जिद अली, मस्जिद बिलाल, मस्जिद मशअरिल हराम, मस्जिद फ़ज्र, जबल नूर सुभान अल्लाह, जबल उहुद वाह, जबल रहमत, जबल मलाइका, जबल अबू कुबैस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
بڑے کمال کے مزارات اور زیارات کی ہیں، مگر کیا یہ پہچان پائیں گے کہ نہیں؟ باری ہے چکوال والوں کی، آئیے غور سے دیکھیں یہ مقدس مقام کون سا ہے۔ 7 نمبر کھول دیں۔ چلیں جناب 7 نمبر کھول کے بتائیں، یہ کوشش کریں گے کہ بغیر اشارے کے بتائیں، 5 نمبر ملیں گے، یاد رہے غلطی مت کیجیے گا۔ بیر روحہ، نہیں جناب کوئی آپشن نہیں لے رہے، تھوڑا سا تو آپشن لے لیتے۔ چلیں ذرا انہوں نے بیر روحہ کہہ دیا ہے، ذرا 5 نمبر کھول کے بتائیں۔ 6 نمبر کھولیں، پھر 2 نمبر کھولیں ذرا۔ لگ تو صحیح رہا ہے بیر روحہ، اگر بیر روحہ ہے تو انہوں نے 5 نمبر حاصل کر لیے۔ ناظرین بتائیے کیا ہے یہ؟ جناب بیر روحہ جواب درست دے دیا ہے۔ بڑا پیارا یہ مبارک کنواں ہے، 70 انبیاء کرام کا اس کنویں پر گزر ہوا ہے۔ چکوال والوں نے پورے 5 نمبر حاصل کیے ہیں، سرگودا والوں کی باری ہے، دکھائیے جناب۔ 6 نمبر کھول دیں۔ 6 نمبر 6 نمبر پر تو کچھ مٹی، کچھ پہاڑ، کچھ پتھر نظر آ رہا ہے، جلد بازی مت کیجیے گا، ایک اور اشارہ لے لیجئے اگر کنفیوز۔ 2 نمبر کھول دیں۔ 2 نمبر کھولیں جناب۔ کوئی پہاڑ ہے یہ، سات سیکنڈ رہ گئے۔ جبل نور، انہوں نے جبل نور کہا ہے، صحیح جواب 4 نمبر دلا دے گا، بتائیے جناب۔ جبل نور جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آج کے ویڈیو پیکج دکھائیں گے ہمیں، آئیے چلتے ہیں، خوبصورت زیارتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت ہم جبل نور کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبل نور وہ خوش نصیب پہاڑ ہے جس نے بارہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، وہ زلفوں کے بوسے لیے، اور اس میں ایک مشہور غار حرا، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصے تک عبادت فرمائی، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت نے بھی غار حرا کا تذکرہ یوں کیا ہے، قسمت ثور و حرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم، یعنی ان کے مقدر پر ثور و حرا، غار ثور بھی ہے نا، اس میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر تشریف لے گئے تھے۔ ایک اور اب زیارت کریں گے، چکوال والے بتائیں گے یہ مقدس مقام کون سا ہے جناب۔ 7 نمبر کھول دیں۔ 7 نمبر کھولے جناب۔ مسجد فجر۔ کیا بات ہے، اگر یہ صحیح جواب دیں گے تو پھر 5 نمبر ملیں گے، غلطی پر کوئی نمبر نہیں ملے گا، بتائیے جناب۔ کیا بات ہے جناب، مسجد فجر جواب بالکل درست دے دیا ہے، 2 بار پورے نمبر لیے چکوال والے۔ جناب سرگودا والوں کی باری ہے۔ 7 نمبر کھول۔ 7 نمبر حضرت ایوب علیہ السلام سے منسوب کنواں۔ جناب یہ بھی بالکل چھوٹا سا اشارہ لے کر جواب دیتے ہیں، یہ کیسے یاد رکھتے ہیں؟ دیکھا تو ہم نے بھی تھا، ہم میں سے تو بہت سو کو یاد نہیں رہا ہوگا، بتائیے کیا واقعی یہ حضرت ایوب علیہ السلام سے منسوب کنواں ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سلالہ عمان میں یہ کنواں ہے جو ان کے نام سے منسوب ہے۔ کچھ مناظر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دعا کرتا ہوں تمام ان بیماروں کے لیے، مدنی چینل کے ناظرین جو بیمار ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ کریم اس مبارک جگہ کے صدقے جہاں اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا نصیب ہوئی، میرے مولا سارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ،
माशाअल्लाह माशाअल्लाह जनाब, अल्लाह करیم हम सारे हमारे सारे बीमारों को और हमें भी जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजला नाफिया अता फरमाए। आमीन। अब्दुल माशाल्लाह ये इतना प्यारा यूनिक जो ज़ियारत आपने करवाई, अगर ऐसी बहुत सारी ज़ियारतें देखना चाहें तो कौन से चैनल को सब्सक्राइब करें, कौन सा चैनल देखें और हमें इतनी मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब हो जाए? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के यूट्यूब चैनल पर, मदनी चैनल के फेसबुक पर भी पुराने प्रोग्राम्स होते हैं, और चूँकि ये प्रोग्राम चूँकि मैंने किया था तो हमारे पर्सनल पेजेस भी हैं अब्दुल हबीब अत्तारी के नाम से यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ ये आप मुक़द्दस मकाम ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा अगर सर्च करेंगे तो आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पर ये प्रोग्राम्स मिल जाएंगे और आप वहाँ जाकर सारे ज़ियारतें, और क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा क्लिप था, इसकी हमने वहाँ पूरी तफसील बयान की, वो पूरा वाक़या बयान किया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कैसी बीमारी थी और फिर अल्लाह ने कैसे उनको शिफा अता फरमाई, तो कुरानी वाक़या भी है, वो भी आप इंशाल्लाह सुन सकेंगे। आइए नाज़रीन एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ चाइना से। माशाअल्लाह ये सिलसिला न सिर्फ इल्म में इजाफे का सबब है बल्कि इश्क मुस्तफ़ा और खौफ खुदा का भी बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला आपको तमाम मदनी चैनल की टीम को मज़ीद बरकतें, वुसअतें, कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड। अच्छा एक और कॉल लेते हैं जी, एक और कॉल दें। मैं हूँ अहमद अय्यान अत्तारी। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी। हम दोनों भाई हैं तौसा शरीफ से। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल कोई ऐसा शेर सुना दें जिसमें लफ्ज नूरुल हुदा आता हो। नूरुल हुदा, या शफी अल वरा सलामुन अलैक, या इसमें नूरुल हुदा है? अच्छा वो तो उसमें अरबी में अंता नूरुल हुदा, नूरुल हुदा या नबी अल हुदा है। हाँ, या नबी अल हुदा सलामुन अलैक या शफी अल वरा सलामुन अलैक। ये मुझे आता था, बाकी अगर आपको पूरा शेर आता हो तो आप बता दीजिएगा इंशाल्लाह। चलिए जनाब, अब देखिए हम स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, स्कोर बोर्ड में थोड़ी सी कुछ तब्दीली है, कुछ काउंटिंग की मिस्टेक पहले हुई थी, अब उसको उन्होंने सेट कर लिया है, तो कुछ देर में उसको भी हम इंशाल्लाह आपको दिखा देंगे। दोनों टीमें काफ़ी करीब करीब हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और जिसका नाम है ख़ानदानी रिश्ते। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब औलिया किराम के, अंबिया किराम के आपस में रिश्ते भी, और उसके साथ साथ हम आपस के रिश्तों की तरफ भी बात करते हैं ताकि मज़ीद हमारे अंदर अपने रिश्तेदारों का ख्याल बढ़े। सिला रहमी बड़ी नेकी है, लोग रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, रिश्तेदारियों को भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल करेंगे चकवाल वालों से, हज़रत उस्मान गनी का इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु से ख़ानदानी क्या रिश्ता था? जनाब जल्दी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पोते ज़ैद बिन अमर बिन उस्मान का निकाह हज़रत सैयदना हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की पोती और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी सकीना से हुआ। यानी हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी के ससुर के वालिद हैं। क्या बात है, बड़ा तवील रिश्ता था, मगर सही बता दिया कि उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन की बेटी के ससुर के वालिद हैं। ये सहाबा आपस में कैसे रिश्तेदार हुआ करते? जवाब दुरुस्त दे दिया है। फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु का हज़रत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा से क्या रिश्ता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सैयदना फ़ातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी के शोहर थे, यानी हज़रत बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा के दामाद थे। हज़रत फारूक आज़म बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी के शौहर हैं, यानी जनाब फ़ातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के हज़रत फारूक आज़म दामाद हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। सैयदना अली और सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा की साहबजादी सैयदा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह फारूक आज़म से हुआ था। जनाब अब ज़रा कुछ ज़ाती रिश्तों की तरफ आ जाते हैं। आपकी खाला की, अम्मी की बेटी के शौहर की
بیٹی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے، لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، کر کے اب ایک خون اور پسینہ. ہماری بہن جناب بہن بھی ہو سکتی ہیں اور خالہ زاد بہن بھی ہو سکتی ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. باری سرگودا والوں کی ہے. زید کی اہلیہ کی ساس کی بہن کے بھائی کی بیٹی سے زید کا کیا رشتہ ہے؟ زید کی بہن. زید کی ماموں زاد بہن ہے جناب. پھر مسٹیک ہو گئی ہے ہمارے سرگودا والوں سے. یہاں پر جناب تھوڑا سا نمبرز میں ظاہر فرق آ جائے گا، مگر گھبرائیں نہ، کیونکہ آگے بہت سارے سیگمنٹ ہیں جس میں خاص طور پہ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے جب سیگمنٹ آتا ہے تو معاملہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. انشاءاللہ چاہیں گے تو وہ کور کر لیں گے. چلے اب ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں. آپ کے تو نمبر بھی نہیں کٹنے انشاءاللہ. جی اللہ پاک آپ کے نمبروں کو مزید برکت عطا فرمائے. جی فرمائیے. آپ کی ماشاءاللہ مسکراہٹ، کیا کہیں گے؟ میں اگر کسی کو مسکراتا ہوا دیکھیں گے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. آمین. اچھا، یہ جو جنہوں نے بھیجا یہ خاندانی رشتہ پہچاننے کے لیے آپ کو، انہوں نے 100 قرآن مجید کا ثواب آپ کو اور آپ کے والدین کو پیش کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے اور یہ ثواب پہنچانا بھی قبول فرمائے. جی آمین آمین. سوال یہ ہے، آپ کے بیٹے کے ماموں کی بہن کی پھوپھی کی والدہ کے بیٹے کی بیٹی کے سسر کے بیٹے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ دیکھیں کتنے آرام 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 سے میں نے بیان کیا. پوری ریل گاڑی ہے تو اتنا بڑا رشتہ تو نہ پوچھے نا بھائی، 3-4 واسطوں سے پوچھ لیں. چلیں دوبارہ سے بولیں گے سلو. آپ کے بیٹے کے ماموں کی بہن کی پھوپھی کی والدہ کے بیٹے کی بیٹی کے سسر کے بیٹے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ اب اگر آپ نے کہا نا کہ سلو تو مجھے ٹرین سے اترنا پڑے گا، نیچے پیدل چلنا پڑے گا. یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے انہوں نے میرے بارے میں، میرا بھائی ہو سکتا ہے، یا میں ہوں یا میرا بھائی ہے. کیا بات ہے آپ کی، آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ویسے اس سیگمنٹ کی برکت سے میں رشتے پہچاننا شروع ہو گیا ہوں، ورنہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. کیا بات ہے. چلے جناب بہت شکریہ، آپ نے اتنے سارے ثواب بھی بھیجے. ناظرین وقت ہوا ہے مختصر نعت خوانی کریں گے. اگلے یعنی آج کے بعد جو سلسلے ہیں، 1-2 سلسلے مزید، وہ تھوڑے سے ہم جلدی ختم کریں گے کیونکہ مجھے بھی بیرون ملک کی مجلس کے مشورے میں جانا ہے، تو آپ کو کچھ سیگمنٹس کم ملیں گے، یعنی جو ایکسٹرا سیگمنٹس ہیں. پھر انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ ہم پورے سیگمنٹس کی طرف آ جائیں گے. آئیے وقت ہوا ہے مختصر نعت خوانی کا. آئیے. جی پڑھیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی
جس راہ چل گئے ہیں کوچے بساتیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بساتیے ہیں جب
باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، جیسا تیرا گئے ہو سیکھے بیٹھا دیے ہیں، جس راہ چل گئے سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے تو یہ کلام ہی پورا بڑا باکمال ہے، مگر غم زدوں کے لیے اس کلام میں بڑا پیارا ایک دلاسا بھی ہے، اشارہ بھی ہے. اور واقعی ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب ہم نبی پاک کی یاد میں گم ہو جاتے ہیں نا، مدینے کی یادوں میں گم ہو جاتے ہیں، تو دنیا میں جتنے ہمارے درد ہیں، تکلیفیں ہیں، ٹینشن ہیں، اس وقت سب بھول جاتے ہیں. تو کیوں نہ زندگی ایسے گزاریں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، کتنے بڑا ہی رنج کیوں نہ ہو، کتنی بڑی ٹینشن کیوں نہ ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. آقا جب یاد آ جاتے ہیں نا، پھر غم نہیں رہتے، پھر بھول جاتا ہے انسان. تو اللہ کرے کہ بس نبی پاک کی یاد میں زندگی گزرے تو پھر ٹینشنوں سے بھی نجات مل جائے گی. اللہ ہم سب کے دکھوں کو، غموں کو دور فرمائے. ہمارے نور عالم بھائی اور غلام فرید بھائی جو آئے ہیں، اللہ ان کی آواز میں اور برکت دے. ایک دو کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد منیر رضا سیالوی ہے. میں حجرہ شاہ مقیم سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب انکل، آپ کا سلسلہ بہت اچھا اور بہت خوبصورت ہے. ہم سب گھر والے آپ کا سلسلہ مکمل دیکھتے ہیں. میں بھی مکمل دیکھ کے سوتا ہوں. یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے دعوت اسلامی کا مفتی بنائے. آمین آمین آمین. ایک اور کال دیجیے. میرا نام علی رضا تاریخ ہے. میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے. ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. عبدالحبیب تاریخ صاحب سے عرض ہے، اس مرتبہ ذہنی آزمائش پروگرام کس شہر میں ہو رہا ہے؟ آج میں سرگودا کی ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں. ماشاء اللہ جی. ہم تقریباً فائنلائز کے قریب پہنچ گئے ہیں کہ کون کون سے شہروں میں ذہنی آزمائش ہوگا. ہوپ فلی انشاءاللہ سندھ کے 2 شہر ہوں گے اور 3 یا 4 پنجاب کے شہر ہوں گے اور کشمیر میں کسی ایک شہر میں ہم جائیں گے. تو انشاءاللہ 1-2-4 دن میں ہماری ٹیم اس کو فائنل کر لے گی. اراکین شورا سے مشاورت جاری ہے، پھر اس کو انشاءاللہ فائنل کرتے ہیں. آئیے ناظرین، مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی جگہ تشریف رکھیں. ہمیں اسکور بورڈ دکھائیں گے؟ جی دکھائیے جناب. جو کریکشن ہونی تھی وہ اسکور بورڈ پہ ہو گئی ہے. سرگودا کے 31 نمبر ہیں، چکوال کے 35 نمبر ہیں اور 4 نمبر کا فرق ہے جو کسی طرح چاہیں تو پورا ہو سکتا ہے. اب بڑا پیارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے مکمل کیجئے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جی جناب، چکوال والوں کو ایک لفظ ہے جو مکمل کرنا ہے. جتنی غلطیاں کریں گے اتنے نمبر ختم ہوتے جائیں گے، کم ہوتے جائیں گے. دکھائیے کون سا لفظ ہے جو مکمل کرنا ہے. جی کیا اس میں یا ہے؟ اس میں یا ہے یا نہیں بتائیے جناب. یا نہیں ہے. کیا اس میں الف ہے؟ جی الف 1 سے زائد بار ہے. غور کیجئے، گھر بیٹھے ناظرین بھی، یہاں موجود حاضرین بھی. یہ کیا ہے؟ کس کا نام ہے؟ کیا اس میں با ہے؟ با ہے. دو با آ گئے ہیں. کیا اس میں میم ہے؟ میم بھی ہے. چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آب گینا چلو. علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو. سلسلے کے ہزاروں طلبگار تھے. جی کیا اس میں را ہے؟ را بھی ہے. بیوٹیفل.
کیا اس میں لام ہے؟ لام بھی ہے. کیا اس میں کاف ہے؟ کاف بھی ہے. برا بن مالک. کیا یہ حضرت برا بن مالک کا نام ہے جناب؟ جواب درست ہونے کی صورت میں انہیں 4 نمبر مل جائیں گے. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. بڑی عظیم ہستی کا نام تھا جناب. اب باری ہے سرگودا والوں کی. کیا اس میں یا ہے؟ یا ہے. چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا دل کا روشن کرے آپ گینا چلو علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا فیض مشکل کشا جی الف ہے. الف ہے بالکل ہے. دو الف آ گئے. قسمت یہاں تک تمہیں لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو چشمہ جاری ہے. کیا اس میں میم ہے؟ میم بھی ہے. ماشاءاللہ ابھی تک ایک بھی غلطی نہیں کی ہے. اس میں سین ہے. سین بھی ہے. اس میں با ہے. با بھی ہے. نون ہے. نون بھی ہے. زا ہے. زا بھی ہے. دال ہے. دال بھی ہے. اسامہ بن زید. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر غلطی کے جواب دے کر 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ جناب سرگودا والے بھی اپنی بھرپور کوشش میں ہیں. چکوال والوں کی باری ہے. کیا اس میں یا ہے؟ جی یا ہے اور 1 سے زائد یا ہے. دو یا آ گئے ذرا. سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں کر کے اب ایک خون اور پسینہ. کیا اس میں الف ہے؟ جی الف بھی 1 سے زائد ہیں. دو الف آ گئے ہیں. دس سیکنڈ رہ گئے. کیا اس میں نون ہے؟ نون نہیں ہے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور کریں یہ لفظ کیا ہو سکتا ہے. کیا اس میں کاف ہے؟ کون سا والا کاف؟ کاف. کش والا کاف. گاف. کاف کاف. کاف ڈنڈی والا. ڈنڈی والا کاف نہیں ہے. لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو. جناب 5. کیا اس میں را ہے؟ جی را ہے. دو را آ گئے. ناظرین مکمل کیجئے سیگمنٹ چل رہا ہے. لفظ پورا کرنا ہے. 5 اس میں میم ہے؟
میم نہیں ہے. اب میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں, یہ مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے, رسالہ کہہ لیں, کتاب کہہ لیں. کیا اس میں لام ہے؟ لام نہیں ہے, کسی بزرگ کی سیرت پر یہ کتاب ہے. کیا اس میں تا ہے؟ تا یا تا؟ تا جی تا ہے. لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں, کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو. چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا, دل کا کیا اس میں سین ہے؟ سین ہے. کیا اس میں دال ہے؟ دال ہے. اب تو بڑا آسان ہو گیا ویسے. کیا اس میں با ہے؟ جناب دو با آ گئے. سیرت بابا فرید جناب 4 غلطیوں کے بعد پہنچے ہیں, تو 1 نمبر انہیں دیا جائے گا. بڑی پیاری کتاب ہے اولیاء کرام کے چاہنے والوں کے لیے. اس کتاب کو حاصل کریں اور برکتیں لوٹیں. تو بے نظریہ گنج شکر منگ دو, بے نظریہ گنج شکر آباد رہے تیرا پاک وطن, آباد رہے تیرا پاک وطن. کتب کے نور نظر ماشاءاللہ. چلیں اب باری ہے سرگودا والوں کی. اس میں یا ہے؟ یا ہے, یا دو 3 یا ہے. پاؤ درجن یا آ گئے. چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا, دل کا روشن کرے آبگینہ چلو. 12 سیکنڈ رہ گئے. کیا اس میں الف ہے؟ الف بھی 1 سے زائد ہے. ایک الف تھا, ایک اور آ گیا. سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے, لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں, لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں, کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو. کیا اس میں را ہے؟ را بھی ہے. کیا بات ہے جناب. دل کا روشن کرے آبگینہ چلو, علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا, فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو. نور ہی نور ہے جناب. کیا اس میں نون ہے؟ نون بھی ہے. یہاں موجود اسلامی بھائی, گھر میں موجود اسلامی بھائی بھی دیکھیں یہ کیا ہو سکتا ہے. کیا اس میں میم ہے؟ میم نہیں ہے. پہلی غلطی ہوئی ہے جناب. سلسلے کے ہزاروں طلبگار تھے, سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے, لے کے آئی کیا اس میں واو ہے؟ واو. جناب بتائیے کیا اس میں واو ہے؟ کر کے اب ایک
आ गया जनाब। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आबगी ना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा। क्या इसमें सीन है? सीन नहीं है जनाब, ये भी मकतबतुल मदीना की एक किताब है। इसमें कौफ है जी, कौफ है। क्या इसमें बा है? बा भी है। अब तो बहुत करीब पहुंच गए आप। तुम भी भर लो जरा, फैज़े मुश्किल कुशा से ये सीना चलो, सिलसिले के 5 सेकंड रह गए हैं। क्या इसमें लाम है? लाम नहीं है। कमाल है, मैं सोशल मीडिया देख रहा था, सोशल मीडिया पे तो लोग पहुंच गए हैं। हमारी टीम यहाँ भी, मेरा ख्याल है कुछ लोग पहुंच गए। अच्छा, यहाँ भी पहुंच गए, लेकिन अभी रुक जाएं, अभी रुक जाएं। अलिफ है, अलिफ तो आप कर चुके हैं बेटा। 2 सेकंड रह गए, जल्दी कुछ पूछ लें। इसमें हा है? हा भी नहीं है। ये किसी किस्म के फतावा हैं। मैंने कहा चले किसी तरह पहुंचाऊं आपको। क्या इसमें फा है? जी, इसमें फा भी है, ता है, इसमें ता भी है। 1 नंबर आपको मिलेगा। हम आखिर में कोशिश करते हैं जब 4 गलतियां हो जाएं तो कोई ऐसा इशारा दें कि आप पहुंच जाएं। कुर्बानी के फतावा ये किताब से हासिल करें नाज़रीन। ये किताब मकतबतुल मदीना पर मौजूद है। 1 नंबर हमारे जनाब सरगोदा वालों ने भी हासिल किया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी सेगमेंट ये फैसला करेगा कौन सी टीम आगे पहुंचती है। और उस सेगमेंट का नाम जानने से पहले हम पहले स्कोर बोर्ड देख लेते हैं और फिर आखिरी सेगमेंट शुरू करते हैं। जी जनाब, आखिरी सेगमेंट का मिलके नाम लेंगे। उस सेगमेंट का नाम है जोश के साथ। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब बारी बारी आप अपनी बेल चेक करवाएंगे, एक एक बजाएंगे। जी जनाब, इसके बाद अब हमारे बेल बजाएंगे हमारे सरगोदा वाले। जी जी, याद रहे इसका इस सेगमेंट का तरीकाकार क्या होगा। हर सही जवाब पर 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर बेल बजाई जवाब नहीं दिया तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। जोश ज़रूर चाहिए मगर साथ होश भी चाहिए। सवाल पूरा सुनिएगा। अगर सवाल पूरा न सुना, बेल बजा दी तो सवाल भी आप पूरा करेंगे, जवाब भी आप देंगे। ऐसा ना हो कि जीती हुई बाजी हार जाएं। तो जनाब अब बारी दोनों टीमों की है। पहले सवाल करेंगे और सवाल ये है, दिलों का। बेल बजाई है सरगोदा वालों ने, पूरा सवाल नहीं सुना है, सिर्फ लफ्ज़ दिलों का सुना है। क्या चीज हो सकती है दिलों का? दिलों का जंग किस चीज़ से दूर किया जाए? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक दिलों को भी जंग लग जाता है, जिसका मफ़हूम है बेशक दिलों को भी जंग लग जाता है जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है। अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसकी सफाई किस चीज़ से होगी? फरमाया तिलावत कुरान और मौत को बकसरत याद करने से। तिलावत कुरान और मौत को बकसरत याद करने से। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सरगोदा वाले करीब आते हुए। अब बारी शेर की है। सर सरे फिर बेल बजाई है अब जनाब चकवाल वालों ने। करके अब एक खून और पसीना चलो, चश्मा जारी है। सरसरे दश्ते मदीना का मगर आया ख्याल, रश के गुलशन जो बना गुंचाए दिलवा होकर। रश के गुलशन जो बना गुंचाए दिलवा होकर। जवाब दुरुस्त दे दिया। अब चकवाल वालों ने नंबर हासिल किए हैं। फिर बारी सवाल की है। कौन सी, सिर्फ लफ्ज़ कौन सी सुना है। कौन सी दवाई खानी चाहिए जब पेट खराब हो जाए, ये भी तो सवाल हो सकता है। लफ्ज़ कौन सी के बाद आगे तो चलो भाई। कौन सी 5 चीज़ें दिल की ग़िज़ा हैं? अच्छा जनाब, अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? हसीना इब्राहिम खवास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 5 चीज़ें दिल की ग़िज़ा हैं। गौर तदब्बर के साथ कुरान करीम की तिलावत करना, रात में नमाज पढ़ना,
وقت ساری بارگاہ خداوندی میں آوزاری کرنا، لوگوں سے دور رہنا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ 4 صحیح بتائیں، 5واں صحیح نہیں بتایا آپ نے۔ پیٹ کا خالی ہونا، جناب 4 چونکہ درست بتائے ہیں، یہ 5 چیزیں دل کی غذائیں ہیں، دل کی دوائیں ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ کبھی مقابلہ ادھر کبھی ادھر۔ اب شعر کی باری ہے جناب، اب میں دوسری لائن پڑھوں گا شعر کی، یاد رکھیے گا۔ نہیں، لفظ نہیں سنا ہے، اللہ اکبر۔ شعر کا دوسرے مصرے کا پہلا لفظ نہیں سنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی وہی انہی کے نور سے بیان کے جلوہ۔ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے، وہی نور حق وہی۔ پھر بھی آپ کا شعر درست نہیں ہے۔ جب بھی میں نے کہا تھا جوش چاہیے مگر ہوش چاہیے، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سرو چماں نہیں۔ 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے۔ اب باری ہے ناظرین، ایک طرز سنائی جائے گی، وہ طرز پہچاننی ہے۔ جناب سرگودا والوں نے بیل بجائی ہے، پورا کلام نہیں سنا ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے؟ جناب طرز پوری سنائی جائے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، مرحبا، مکی مرحبا، مدنی۔ دونوں ٹیموں میں اب صرف 1 نمبر کا فرق ہے، کہیں بھی مقابلہ جا سکتا ہے۔ 41 سرگودا، 42 چکوال۔ جناب اب باری، ایک لفظ ہوگا جو درست کرنا ہے، وہ غور سے دیکھیے اور درست کیجیے۔ ہوش ہے، بیل نہیں بجا رہے ہیں، کنفرم ہو تو بجائیے گا، نہ ہو تو نہ بجائیے گا۔ چلیں اب میں اشارہ دے رہا ہوں، دوبارہ 25 سیکنڈ لگا دیں، جو بھی بیل چاہیں بجا سکتے ہیں۔ یہ کسی خوشبو کی بات ہو رہی ہے۔ بیل بجا دی ہے جناب سرگودا والوں نے۔ جنت کی خوشبو۔ کیا یہ جنت کی خوشبو لفظ تھا؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب اب سرگودا والے آگے ہیں، اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ اب سوال ہے، ایک روایت کے مطابق بیل بجایا ہے ہمارے چکوال والوں نے، پورا سوال نہیں سنا ہے، ایک روایت کے مطابق صرف اتنا سنا ہے۔ اب کون سی روایت ہے؟ اب تو ان کا نصیب ہوگا یہ وہ روایت صحیح سنا دیں اور سوال صحیح بتائیں، جلدی کریں، 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اللہ پاک کے پسندیدہ بندے کون ہیں؟ ایک روایت کے مطابق اللہ پاک کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اسلام میں پہل کریں۔ بالکل آپ کا جواب اس حوالے سے تو درست ہے، مگر میرے پاس جو سوال ہے وہ یہ تھا کہ ایک روایت کے مطابق دنیا اور آخرت کی بھلائی اور برائی کس چیز کے ساتھ ہے، اور جواب یہ تھا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی علم کے ساتھ، دنیا و آخرت کی برائی جہالت کے ساتھ ہے۔ اب باری شعر کی ہے اور میں شعر کا آخری لفظ، دوسری لائن کا پہلا لفظ پڑھوں گا، دوسری لائن کا پہلا لفظ پڑھوں گا۔ میرا بیل بجائی ہے جناب سرگودا والوں نے، بیل تو بجا دیتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں جواب آتا ہی نہیں آتا ہے۔ اب میرا سنا ہے صرف، یا 2 نمبر لے لیں گے یا 2 نمبر ہمیں واپس دے دیں گے۔ لواء الحمد کے نیچے بنے مولا قیامت میں، میرا ہر رونگٹا تیرا ثناخواں یا رسول اللہ، میرا ہر رونگٹا تیرا ثناخواں یا رسول اللہ۔ جواب درست دے دیا ہے، اللہ اکبر۔ ناظرین اب باری ہے، ایک طرز سنائی جائے گی، وہ طرز سن کر جواب دینا ہے۔ جناب پھر آدھی سی طرز سنی ہے سرگودا والوں نے۔ سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو والا ہمارا
سے بالا آخری لفظ ہے جو درست کرنا ہے، چکوال یا سرگودا میں سے کسی نے. جناب جناب 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. جناب یہ لفظ کسی نے بھی نہیں پوچھا، بوجھا ہے یہ امانت دار تاجر، یہ لفظ تھا. آج کا مقابلہ سرگودا والے جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. جناب پورا مقابلہ چکوال والے لے کر چلتے رہے، مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. بالکل آخر میں آ کر جوش کے ساتھ مگر ہوش میں مقابلہ پلٹ گیا اور ہماری سرگودا کی ٹیم جیت گئی. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں، اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ہمارے چکوال والے بھی اشکبار ہیں، سرگودا والے جیت کر بھی اشکبار ہیں. اللہ اکبر. جناب جلدی جلدی آگے آ جائیں انشاءاللہ. ناظرین آئیے آپ کو دکھائیں گے اسکور کو کارڈ بھی دکھائیں گے کہ کس طرح اسکور بورڈ چلتا رہا، اور پھر انشاءاللہ قرآن دازی بھی کرنی ہے. سید صاحب قرآن دازی اگر آ گئی ہے تو قرآن دازی بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. آئیے دونوں ٹیمیں آگے آ جائیں انشاءاللہ. پہلے ہم کوئز اپلیکیشن کی قرآن دازی کر لیتے ہیں. جی اچھا پہلے حاضرین کی قرآن دازی. سید صاحب جی سوال جو شروع میں کیا گیا تھا، سب سے پہلے کپڑا بننے کا کام کس نے کیا؟ درست جواب حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. درست جواب دینے والے عاشقان رسول میں زوجہ کامران ساجد، محمد عظیم اتاری بنت ظفر اللہ اتاری، محمد ابراہیم رضا اتاری بنت رشید اتاریہ، ام علی اصغر بنت مظفر اقبال اتاریہ بنت عبد القدیر احمد علی اتاری، محمد قاسم بن محمد شریف اتاری بنت نواب علی اتاریہ بنت اختر حسین اتاری. ان کے درمیان انشاءاللہ ہمارے رکن شورا خود قرآن اندازی کریں گے. بنت مظفر اقبال اتاریہ، محلہ احمد نگر پتوکی. آپ اپنا ایڈریس بھیجیں اپنی محرم کے ذریعے تو انشاءاللہ انہیں تحفہ پیش کر دیا جائے گا. سوال جنت البقیع میں، اب ایک سوال کروں گا جس کا جواب آپ نے کل پروگرام شروع ہونے سے پہلے دینا ہے. جنت البقیع میں سب سے پہلے کون سے انصاری صحابی دفن ہوئے؟ جنت البقیع میں سب سے پہلے کون سے انصاری صحابی دفن ہوئے؟ آپ نے اس کا انشاءاللہ جواب دینا ہے. اور جو اپلیکیشن کا سوال ہے آئیے اس کی قرآن اندازی کرتے ہیں. یہ جواب صحیح تھا طوطا. اچھا حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے جو پرندہ داخل فرمایا یہاں لکھا ہے طوطا. اب آئیے قرآن اندازی میں چلتے ہیں. یہ 5 آئی ڈیز نوٹ کیجئے، اوپر فون نمبر ہے اور جس پر آپ کو تحفہ آپ نے اپنے آئی ڈیز نمبر بھیجنے ہیں. اچھا جناب بیسٹ پرفارمنس کا جو ایوارڈ ہے ماشاءاللہ سارے ہی بیسٹ ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے کیا نام ہے آپ کا؟ اسد علی بھائی کو ماشاءاللہ ہم دے رہے ہیں آج کے سلسلے کے حوالے سے. چکوال کی ٹیم واقعی افسردہ اور ہونا بھی بنتا ہے کیونکہ یہ بہت اچھے تیاری کر کے آئے تھے ماشاءاللہ، اور یہ ان کو مدنی چیک دے رہے ہیں. یعنی شروع سے آگے تھے اور اس کے بعد جناب آخر میں یہ رہ گئے پیچھے. اللہ ان کو جلدی جلدی مدینہ دکھائے اور ہم سب کو بھی دکھائے، انہیں بھی دکھائے ماشاءاللہ. یہ لیجئے بہت اچھی ٹیم ہے ماشاءاللہ، اچھی تیاری کریں گے انشاءاللہ، اگلی بار پھر آئیں گے انشاءاللہ. ناظرین کل مقابلہ ٹھیک 8 بجے پھر شروع ہو جائے گا. کس کا کس ٹیم کے ساتھ ہے آئیے دیکھتے ہیں. پری کوارٹر فائنلز کا میدان ہے سج گیا. ہر ٹیم کی نظر ہے جیت پر، مگر جوش کے ساتھ ہوش بھی ہونا ہے ضروری. تو پھر دیکھیے 3rd پری کوارٹر فائنل ذہنی آزمائش سیزن 16 انشاءاللہ 20 نومبر 2024 بروز بدھ رات 8 بجے، جس میں ہوں گی ملتان اور حیدرآباد کی ٹیم آمنے سامنے براہ راست مدنی چینل پر. ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے مدنی منع بھی ہمارے ساتھ ہیں. قرآن اندازی ہو گئی ہے 3108 اور 3003 3108 اور 3003 کے اسلام پہ آگے آ کر تحفہ لے لیں، اور باقی اسلامی بھائی ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مدنی منوں سے تحفہ دلوائیں بھائی ماشاءاللہ. السلام علیکم.
رنگی نظاروں کو سلام طواف کعبہ کے رنگی نظاروں کو سلام اور غسل کعبہ بھی منظر کس قدر پر کیف ہے غسل کعبہ بھی منظر کس قدر پر کیف ہے چھوم کر کرتا کرتا نظاروں سلام چھو کر کرتا نظاروں کو سلام اے مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا دل کا روشن کرے آبگینہ چلو علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو مشکل کشا سے یہ سینہ چلو